چنانچہ شریعت نے یہ بات کہی کہ تم دوسروں کا دل خوش کرو، سب سے بہتر بات تو یہ ہے، اور اگر دل خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم دل تو نہ دکھاؤ۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کا دل دکھاؤ تو نہیں۔ شریعت نے کہا کہ تم دوسروں کی تعریف کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کی بدتعریفی تو نہ کرو۔ شریعت نے کہا کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اگر نہ کر سکو تو کم از کم دل آزاری تو نہ کرو۔ یہ جو ہے نا دل کو دکھ پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ ایک بات یاد کر لیں کہ بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کا دل دکھائے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ دوسروں کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کہ دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے جو بندہ دوسروں کا دل دکھائے، جہنم میں اس کے لیے پنشمنٹ کی جگہ الگ بنی ہوئی ہوگی۔ عام لوگوں کو جو پنشمنٹ ملتی ہے اس کو اس سے الگ دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو۔ یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں۔ بعض لوگوں کو عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہر ایک میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ تو عیب کا ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ الگ بیماری۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو کسی کا عیب پتہ چل جائے تو وہ سب میں پھیلا دیتے ہیں، یہ الگ بیماری۔ تو پہلے کو کہیں گے عیب جو، عیب کی تلاش کرنے والا، اور دوسرے کو کہیں گے عیب گو، عیب کو آگے بتانے والا۔ اور بعض لوگوں میں دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں، عیب گو بھی ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ ان دونوں کے لیے ویل۔ علماء نے لکھا کہ جہنم میں ایک الگ سیکشن ہے، اس کا نام ویل ہوگا۔ وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جائے گا پنشمنٹ کے لیے، جیسا گناہ ویسی پنشمنٹ۔ اب دنیا میں یہ گناہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا دل دکھاتے تھے، تو جہنم میں ان کی پنشمنٹ بھی ویسی۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، ویل ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے۔ اب اس کو جہنم میں ایک ایسی جگہ لے جائیں گے، نار اللہ الموقدہ، ایسی آگ جس کو اللہ نے جلایا ہوگا۔ تو اس بندے کو وہاں جا کر آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور پھر وہ جو آگ کے انگارے ہوں گے التی تطلع علی الافئدہ، وہ انگارے وہاں سے اٹھیں گے اور سیدھا اس کے دل پر آ کر ٹارگٹ کریں گے۔ یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا، آج آگ کے انگارے اس کے دل کو جلائیں گے۔ تم دوسروں کے دل جلاتے تھے، آج تمہارا اپنا دل جل رہا ہوگا۔ تو جیسے دنیا کے اندر
ایسے اوزار ہیں کہ ان کے اندر پروگرام کر دیں تو وہ ٹارگٹ پہ جا کے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وہ جلائی ہوئی آگ بھی ایسے ہوگی کہ سیدھا اس بندے کے دل پر جا کر لگے گی. تو دنیا میں کسی کا دل دکھانا اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھینے پر کسی دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ہے. مسجد ڈھا دو گرا دو یا مندر گرا دو، جو گراتے ہو گرا دو، مگر کسی کا دل نہ دکھانا، اس لیے کہ دل کے اندر تو اللہ رہتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے تو آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے، تیری عزت تیرا شرف بڑا ہے، لیکن حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ. اللہ رب العزت کے نزدیک مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. اب بیت اللہ جا کے تو ہم غلاف پکڑ کے روتے پھرتے ہیں، اور مومن کا ذرا سی بات پہ گریبان پکڑ کے کھینچتے ہیں. تو مومن کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ بتلایا گیا، اس کا احترام ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خیال کرتے تھے کہ میری طرف سے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں سوئی ہوتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو اتنا آہستہ سے چپکے سے اٹھتے تھے کہ مجھے اٹھنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ایک دفعہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چل رہے ہیں. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ فرمایا عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے جوتے نہیں پہنے کہ جوتوں کی آہٹ سے تمہاری نیند نہ کھل جائے. اتنا خیال اپنے گھر والوں کا. سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرماتے تھے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے.